مفتی صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے۔ استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ ہاں، حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں۔ اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے۔ یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔
یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا, میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت, قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا,
رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت